ارشاد فرمایا اور میں اللہ کا آخری رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تم آخری امت ہو۔ ان الہکم واحد، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے اور میں تمہارا آخری نبی ہوں، اور تم آخری امت ہو، اس لیے کہ امت نبی سے بنتی ہے، امت نبی سے بنتی ہے، تم آخری امت ہو۔ الا آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، یعنی عربی بولنے والے کو اور جو عربی نہیں جانتا اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ کیونکہ یہ عربی بولتا ہے میں تو اردو بولتا ہوں اس کو بڑی فضیلت ہے، نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ تو فضیلت کیسے ہے؟ عربی زبان بولنے سے فضیلت ملتی ہے؟ نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی، سبحان اللہ۔ ان کلمات پر اس خطبہ حجۃ الوداع کو اگر سنہری سونے سے، موتیوں کی روشنائی سے اور سونے کی روشنائی سے لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہے ہیں، اور زبان مصطفیٰ سے وہی کہا جاتا ہے جو کلام خدا ہے، کلام خدا زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا ہے۔ میرے آقا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اور غیر عربی زبان بولنے والے کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور عربی بولنے والے کو غیر عربی زبان بولنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، اور سفید رنگ والے کو، گورے رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ گورا ہے تو یہ مجھ سے بہتر ہے، نہیں، یہ کالا ہے تو یہ مجھ سے بہتر، ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، گوری چمڑی والے کو کوئی فضیلت نہیں۔ تو فضیلت کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری زبان کو نہیں دیکھتا، کون سی زبان بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل کو نہیں دیکھتا کہ تم کون سی نسل سے ہو، ہندوستانی نسل ہو، پاکستانی نسل ہو، عجمی نسل ہو، عربی نسل ہو، عربی نسل ہو، یہ نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتے، زبان کون سی بولتے ہو یہ نہیں دیکھتے، زبان تو ختم ہو جاتی ہے، زبان کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ سب بیکار اور خرافات و لغویات ہیں کہ فلاں فلاں زبان بولتا ہے، فلاں فلاں زبان بولتا ہے، یہ سب خرافات و لغویات ہیں۔ مرنے کے بعد سب کی زبان ختم، اردو بولنے والے کی اردو زبان غائب، پنجابی بولنے والے کی پنجابی زبان ختم، سندھی بولنے والے کی سندھی زبان ختم، چینی بولنے والے کی چینی زبان ختم، جاپانی بولنے والے کی جاپانی ختم۔ مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں جاتا ہے خود بخود زبان عربی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بے وقوف لوگ کہاں ہیں؟ رسول اللہ کی اس حدیث میں غور کریں، جو زبان کی بنیاد پر لڑتے پھرتے ہیں۔ کوئی زبان مقدس نہیں، اگر مقدس زبان ہے تو صرف وہ زبان ہے جو زبان مصطفیٰ ہے، وہی زبان مقدس ہے۔ جو قرآن کی زبان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی زبان ہے، وہی مقدس ہے۔ مرنے کے بعد خود بخود زبان عربی ہو جاتی ہے، فرشتے جب سوال کرتے ہیں تو خود بخود عربی میں زبان جاری ہو جاتی ہے، عربی زبان میں جواب جاری ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے ارشاد فرمایا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد، تقوی بنیاد ہے فضیلت کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، عمل کیا ہے یہی دیکھتا ہے۔
دیکھتا ہے، ظاہر و باطن یکساں ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں خوف خدا ہے اور مسجد سے باہر خوف خدا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر خوف خدا ہے، دکان پر بیٹھ کر کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ مسجد میں خوف خدا ہے، گھر میں بیٹھ کر کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ مسجد میں خوف خدا ہے اور کاروبار تجارت جو ہے سود میں ہو رہا ہے، لین دین سود میں اور حرام میں ہو رہا ہے، تجارت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، دکان کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ان میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، تو مسجد میں خوف خدا ہے اور دکان پر خوف خدا نہیں ہے۔ سراسر دھوکہ زندگی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ان دماءکم، یاد رکھو آج کی تاریخ سے تمہارا ان دماءکم و اموالکم، بخاری شریف کی حدیث مبارک میں خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ اور کلمات، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، کحرمت شہرکم ھذا، کحرمت مقامکم ھذا، جیسے آج کا دن مقدس دن ہے۔ حضور نے فرمایا آج کا دن مقدس دن ہے، آج کا یہ مقام، عرفات کا مقام مقدس مقام ہے، یہ حرم ہے۔ آج کا دن مقدس دن ہے، آج کی تاریخ مقدس تاریخ ہے، آج کا مہینہ مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حکم فرما دیا کہ مسلمان کے لیے جبر سے مال لینا حرام ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، آج کی تاریخ سے ایک مسلمان کا مال جبر سے لینا حرام ہے۔ مسلمان تمہارے بھائی ہیں، آج کی تاریخ سے کسی مسلمان کی بے حرمتی، اس کی بے عزتی آج کی تاریخ سے حرام ہے۔ جس طرح تم اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی مت کرو۔ اس کی عزت ایسی ہی ہوگی محفوظ جیسے تمہاری اپنی عزت۔ ان دماءکم، اس مسلمان کی جان کی حفاظت کرو۔ دماءکم، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، مسلمان کو قتل نہ کرے، الا یہ کہ وہ کسی بدلے میں مارا جا رہا ہو، پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کے سلسلے میں اس کو سزا دی جا رہی ہے، قصاص اور دیت اس کا قانون اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یعنی خون ناحق کسی مسلمان کا خون مت بہانا آج کی تاریخ سے حرام ہے۔ کسی مسلمان کا بالجبر مال نہ چھیننا، ڈاکہ مت مارنا، چوری مت کرنا، یہ حرام ہے، چوری حرام ہے۔ کسی مسلمان کے گھر میں چوری کرنا حرام ہے، کسی مسلمان کے گھر میں ڈاکہ مارنا، دکان کی کو لوٹنا حرام ہے، کسی مسلمان سے جبری بھٹا وصول کرنا حرام ہے۔ مسلمان کے مال کی حفاظت ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت ایسے ہی کرو جیسے تم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو، مسلمان کی جان کی حفاظت ایسے ہی کرو جیسے تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمان کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حرام ہے، مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کے خاندان کی بہو بیٹیوں کو رسوا کرنا یہ حرام ہے، مسلمان کو مارنا یہ حرام ہے۔ رب العالمین
جل جلالہ عما والو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما۔ کسی مسلمان کو اگر کسی مسلمان نے مار دیا ناحق، اس کی سزا جہنم ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے، لعنت ہے، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امہ کی تعمیر کی کہ تم مسلمان رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر، غریبی اور امیری کے امتیاز کے بغیر، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر تم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ کو اللہ اور رب مانتے ہو اور قیامت اور قبر کے عذاب سے واقف ہو تو سمجھ لو کہ اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا۔ زندگی چند روزہ ہے، کسی کو لوٹ لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی سے بھٹا لے لیا، کسی کو ماؤس دکھا کے پیسہ وصول کر لیا تو وقتی طور پر ضرور یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بغیر کسی اس کے آ گئے، لیکن مرنا ہے برحق، قبر کا عذاب بھی برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کا حساب لے گا۔ یہی خطبہ حجۃ الوداع ہے رسول اللہ نے فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے میں سود چلتا تھا۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي، جس طرح سے پاؤں کے تلے کسی چیز کو مسلتے ہیں جوتے کے نیچے، میرے آقا حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعلین مبارک مثال دیتے ہوئے کہ میرے قدم کے نیچے ہے سود جاہلیت کا، میں اس کو مٹاتا ہوں، سود کو مٹاتا ہوں۔ سود لعنت ہے، جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں کاروبار میں، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے فاحذروا ان لم تنتهوا فاحذروا بحرب من اللہ ورسولہ، جو سود کے لین دین سے باز نہیں آتے ان کو اللہ تعالی سے جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سود خور ہے وہ مطلب یہ کہ اللہ تعالی سے جنگ کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کے کون کر سکتا ہے، کس کے بس کا ہے۔ یہ سب خطبہ حجۃ الوداع میں رہنما اصول بیان فرما دیے اور حضور نے ہم کو ایک امت واحدہ قرار دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، تم ایک امت ہو، یہ امت واحدہ ہو، جیسے یونٹ، ایک یونٹ، تم امت واحدہ ہو۔ دیکھو تمہارے درمیان میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن گورا یہ کہہ کر کہ میرا رنگ گورا ہے مجھے جنت میں بھیج دیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی کالا اگر یہ کہے کہ میں کالا ہوں، مجھ کو گوروں پر فضیلت حاصل ہے، گورے رنگ پر مجھے جنت میں بھیج دیجیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں تو دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، میرے محلات تھے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی کوٹھیاں تھی، میرے پلازے بنے ہوئے تھے،
صدر میں میرے پلازے تھے، کلفٹن میں میرے پلازے تھے، کراچی میں میرے پلازے تھے، اور وہ اس کی بچت قیامت کے دن ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو آدمی میدان محشر میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال نفع نہیں دے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے میں تو بڑا مالدار تھا، میری بخشش ہونی چاہیے، مجھے تو جنت میں بڑا اونچا مقام ملنا چاہیے، کیونکہ میں کراچی میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی کوٹھی میں بڑے آرام سے بنگلے میں، ایئر کنڈیشن بنگلے میں رہتا تھا، تو جنت میں بھی مجھے ایسا ہی جگہ ملنی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کسی کو اس کی اولاد وہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، مال کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر اس نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں ہم کو راضی کیا، اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ سب انہی کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کی رضا مل گئی تو قربانی کی کھال، قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمود و نمائش کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، دوستوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں میں تو 1 لاکھ کی گائے لایا، میں 50,000 کا دمبا لایا اور بکرا لایا، اس کی نمائش کرتے ہیں، میں اتنے کا لایا اتنے کا لایا، اپنی امارات اپنے پیسے کی کھن گرج لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ خون کی ضرورت نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تقوی چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میری نمازیں، میرے تمام مناسک قربانیاں، صدقہ اور خیرات لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، دوستوں کے دکھانے کے لیے نہیں، رشتہ داروں میں فخر کرنے کے لیے نہیں، محلے والوں میں سر اونچا اٹھا کر چلنے کے لیے نہیں، کاہے کے لیے ہے؟ صرف اللہ اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہی لوگ بشارت کے قابل ہیں کہ اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، حضور خود قربانی فرماتے تھے، خود دست مبارک سے قربانی فرماتے تھے، حضور نے خود قربانی فرمائی۔ جب قربانی فرمائی تو ارشاد فرمائے وہ جانور بھی لاؤ، تو کہا وہ حضور آپ نے اپنی طرف سے تو قربانی کر دی، اب کانے کے لیے قربانی ہے؟ تو ارشاد فرمایا میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے، آتے رہیں گے جو غریب ہوں گے، قربانی نہیں کر سکیں گے۔ کیا حضور کو محبت تھی اپنی امت سے؟ میری امت میں ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جن کو قربانی کے لیے جانور میسر نہیں ہوگا، پیسہ پاس نہیں ہوگا، وہ بڑی حسرت سے دیکھیں گے کہ فلاں سیٹ صاحب قربانی کر رہے ہیں، فلاں پیسے والا قربانی کر رہا ہے،
گائے کی کر رہا ہے، بیل کی کر رہا ہے، دمبوں کی کر رہا ہے، بکروں کی کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جتنے بھی میرے امتی ایسے غریب فقیر اور مسکین آتے رہیں گے، میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. خوشخبری ہے، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، مسکینوں کے لیے خوشخبری ہے. رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر قربان جائیے. ہمارے ماں باپ قربان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا محبت تھی. ارشاد فرمایا قیامت تک میری امت کا جو غریب ہے قربانی نہیں کر سکتا، وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اگرچہ وہ اس وقت قربانی کے قابل نہیں ہے لیکن دونوں جہاں کے تاجدار نے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے. سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا حکم فرمایا. قربانی کی کھال غریبوں کو دے، اس کی قیمت مسکینوں کو دے دے. غریب مدرسوں کے طلبہ جو ہیں ان کے لیے دے دے. دین کے مدرسے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے ان کو دے دیں. قربانی کی کھال اگر کسی ایسے شخص کو دے دی جس نے قربانی کی کھالوں کو بیچ کر کلشن قوف خرید کر مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے تو یہ حرام ہے، اس گناہ میں شریک ہو گئے. بہت سوچ سمجھ کر قربانی کی کھالیں. اللہ کے لیے جانور ذبح کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کی آمدنی بھی دے دی جائے. یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی امت میں اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اور مقدس دن کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم مسلمانوں کی اور گنہگاروں کی جھولیوں کو بھر دے. جو رحمتیں میدان عرفات میں آج تقسیم ہو رہی ہیں، رسول اللہ کی امت پر رحمتوں کی بارشیں فرشتے لے کر اتر رہے ہیں. اے اللہ ہم کو بھی حصہ عطا فرما. ہم گنہگار و سیاکار ہیں، بدکار ہیں. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. کشمیر کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما. بھارت کی ظالم اور جابر حکومت پر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح و نصرت عطا فرما. کسوو اور چیچنیا اور فلپین کے مسلمانوں کو عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں پر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. دہشت گردوں سے نجات عطا فرما اور دہشت سے نجات عطا فرما. شہر کراچی کو، حیدرآباد کو، پاکستان کو اے اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے امن کا گہوارہ بنا. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اسلام کے دشمن امریکہ، اسلام کے دشمن یہود، اسلام کے دشمن ہندو، اسلام کے دشمن عیسائیوں سے، امریکہ اور روس سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. عالم اسلام پر آج کے دن جو رحمتیں برس رہی ہیں عرفات کے میدان میں، ہم کو بھی اس میں حصہ عطا فرما. روئے زمین کے مسلمانوں کو اس میں حصہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. ان حجاج کرام کے صدقے میں جو تیرے محبوب کے امتی ہیں عرفات کے میدان میں جمع ہیں، اے اللہ ان کے مقبول حج کے صدقے میں ہم کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما. ان کے مقبول زیارت کے صدقے میں ہم کو بھی زیارت رسول کا شرف عطا فرما. اور عالم اسلام پر اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اسلام کے دشمنوں نے گھیرا تنگ کر دیا. ہندو، یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. پاکستان، عالمی اسلام اور روئے زمین کے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے دشمن امریکہ اور روس، ہنود اور یہود سازشیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سارے عالم پر روئے زمین کے مسلمانوں نے اہل سنت و جماعت پر اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. قربانی مسلمان بھائی اور بہنوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما. رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما دیجیے.
اللہ